اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر معاشرے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں فساد پھیل جاتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ آپس میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور نفرتیں پھیل جاتی ہیں، اور دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد، کینہ، بغض، منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھگڑے معاشرے میں کیوں پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں۔ تو جو میری ذہنیت کے مطابق یہ وجوہات ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وجوہات 4 ہیں، اور بھی ہوں گی لیکن میری ذہنیت کے مطابق 4 وجوہات ہیں۔ پہلی جو ہے وہ کلام الہی اور علوم اہل بیت کو نہ ماننا، ان کی پیروی نہ کرنا، اس کی وجہ سے وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جو کلام الہی اور علوم اہل بیت کو جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جھگڑے کا کیا انجام ہے اور جھگڑے کی کیا سزا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ علم سے دور رہنا۔ ہم جو لوگ ہیں علم سے دور بھاگتے ہیں، جو ہمیں علم کی بات بتائے تو ہم اس کو طعنہ مارتے ہیں، بلکہ اس کی بات سنتے نہیں ہیں۔ کیونکہ علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء کی میراث درہم و دینار یا پیسہ نہیں ہے، علم ہی انبیاء کی میراث ہے۔ علوم آل محمد کو ہم مانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں جھگڑے پھیل جاتے ہیں، علم سے دور بھاگنے کی وجہ سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء سے دور بھاگنا۔ علماء ایک دنیا میں ہمارے لیے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، جو ہمیں علوم آل محمد سے روشناس کرتے ہیں، جو ہمیں علوم آل محمد سے واقفیت کرواتے ہیں۔ یہ علماء ہی ہیں جو ہمیں سیدھا راہ دکھلاتے ہیں دنیا میں۔ ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، ہم علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر قدر نہیں کر سکتے تو برا بھلا بھی نہ کہا کریں، علماء کی قدر کیا کریں۔ علماء کے پاس جو فیصلہ لے کے نہیں جاتے، اور اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو علماء کے پاس رجوع نہیں کرتے، علماء ہی جانتے ہیں نا، علماء ہی انصاف سے فیصلہ کریں گے علوم آل محمد کے مطابق۔ تو ان کے پاس جو نہیں جاتے، اس لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں یا فساد پھیلتے ہیں۔ اگر معاشرے میں علماء نہیں ہیں یا علماء دور ہیں تو ہمیں بزرگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج کل ہم بزرگوں کی قدر کرنا کھو چکے ہیں، بزرگوں کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی علاقے کا رئیس ہو یا ذمہ دار ہو، اس کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے۔ بزرگوں کی قدر کیا کریں۔